جو اسپیکر کے ریزگنیشن کا مطالبہ ہے یہ بلاول بھٹو صاحب کا ہے یا پی ایم ایل این کو بھی لگتا ہے کہ ریزائن کرنا چاہیے اسپیکر کو؟ اسپیکر صاحب کچھ ٹائم سے بڑے پریشر میں ہیں اور انہوں نے اس کا اظہار خود بھی کیا، اور انہوں نے یہ اظہار کیا کہ مجھے پارٹی کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے، چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ، لیکن ایک اسپیکر کا کام یہ ہے کہ پورے ہاؤس کو ساتھ لے جائے لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے ان پر بار بار یہی پریشر ہے کہ آپ نے اپوزیشن کے ساتھ سختی رکھنی ہے اور گورنمنٹ کی سیٹ کو جو ہے ٹائم دیا کریں، ان کو نہ بات کرنے کا موقع دیں۔ تو جب اسپیکر ایک سائڈ پہ اور ایک غیر متنازع ہو جائے تو میرے خیال ساری اپوزیشن کہے گی کہ کیونکہ اسپیکر کا رول ایسا ہے کہ اس کو متنازع نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہاؤس کو چلانا چاہیے۔ You think he's controversial؟ بالکل، اس وقت جو ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں نہ بات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے نہ بولنے کی اجازت ہے۔ اس وقت 3 MNAs جو ہیں جن کو اجلاس میں آنا ہے وہ پروٹیکشن آرڈر نہیں کر سکتے، تو جب کوئی کام وہ کر نہیں سکتے اور انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس سے پوچھنا ہے تو پھر میرے خیال ہاؤس میں ان کو بیٹھنا ہے۔ اس میں تو اکٹھے ہوں گے، لیکن اگر زرداری صاحب کے حوالے سے اعتراض کرتی ہے پیپلز پارٹی، اس میں پی ایم ایل این کیسے اعتراض کرے گی؟ آپ تو خود کہتے تھے زرداری صاحب کو گرفتار ہونا چاہیے۔ نہیں، آپ کی بات ہم خود کیا کہتے تھے کہ گرفتار ہونا چاہیے، جو بات آپ پرانے کہتے ہیں اس طرح 1-2 کلپ اور بھی دکھا دیں ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر صاحب کے، جو پہلے کیا کہتے تھے اور اب کیا کہتے ہیں۔ میں تو ایک جگہ نہیں کہا، نواز شریف صاحب ہو، شہباز شریف صاحب ہو، ایون مریم نواز صاحب، 100 دفعہ پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہوگی یہ جو ابھی کر رہے ہیں۔ اصل میں زرداری صاحب کو گرفتار، اور میرے خیال شاید کچھ اور MNAs کو بھی گرفتار کریں، بجٹ اجلاس ان سے پاس نہیں ہو رہا، اس کے لیے کچھ MNAs کو کم کرنا میرے خیال ان کی ضرورت اور اس وقت منشا ہے، کیونکہ اگر تعداد دیکھی جائے، جیسے آپ کو پتہ ہے مینگل صاحب بھی ان کے ساتھ اختلاف رائے پہ ہے، تو ان کی تعداد پوری نہیں ہو رہی، تو اپوزیشن کے کچھ MNAs کو اریسٹ کرنے سے شاید ان کی بجٹ بھی پاس ہو اور ایک سسٹم آگے یہ چلانا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ان کی غلط فہمی ہے، اگر ان گرفتاریوں سے، اس نظام سے جو نیب چیئرمین بیان کر چکے ہیں خود اپنی تقریر میں، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، وہ یہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ مجھ پہ پریشر ہے زرداری صاحب کے پکڑنے کا، اور میں جو گورنمنٹ میں سٹنگ منسٹر ہے ان کی کرپشن کی کیسز ہیں، اگر میں ان کو پکڑتا ہوں مجھ پہ دباؤ ہے، اور اس دباؤ کے بعد کیا ہوا وہ سارے ملک اگر نیب چیئرمین کی بات ماننی ہے آپ نے، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح نہیں کہی، اگر مان لیں تو اسی انٹرویو میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے نون لیگ کے لوگ بم سے اڑانا چاہ رہے تھے، نون لیگ کے لوگ مجھے جان سے مارنا چاہیے تھے، وہ بھی یہ بھی کہا انہوں نے، پریس کانفرنس یہ بھی کہا ہے، تو یہ بھی کہا ہے پریس کانفرنس میں انہوں نے جتنی باتیں کی ساری دنیا نے سنی، ٹیپ کی بات وہاں بھی ہوئی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو سب کو دیکھا جائے کہ کیا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اور اس کو کیونکہ اگر آج ہم کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب، وہ کہہ رہے ہیں سارے منسٹر کرپٹ ہے، مجھے ہاتھ نہیں ڈالے دیا جا رہا ہے، آج گرفتاری ہوتی کس ٹائم پہ کہ کل بجٹ آ رہا ہے، غلط ہوئی گرفتاری زرداری صاحب کی، کل بجٹ ہو رہا ہے، کل بجٹ آ رہا ہے اور اس میں ایک طوفان آنا ہے، ایک ایسا طوفان کہ مہنگائی سے لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی، تو اس چیخوں کو روکنے کے لیے ایک ایسا ایونٹ کرنا جو متواتر یہ گورنمنٹ 10 مہینے سے کرے، لیکن غلط فہمی ان کو یہ ہے کہ لوگوں کا پیٹ اس ایونٹوں سے نہیں بھرنا۔ شام کی 5 بجے سے 8 بجے کے چینل پہ میں اور آپ بات کر لیں، ان سے لوگوں کے بھوک دور نہیں ہوگی۔ آپ نے آج فائنانس منسٹر کی پریس کانفرنس سنی ہوگی جو بہت ہی ضروری تھی، جس میں جتنے بھی ادارے جو ان کے اہداف تھے وہ سارے ناکام ہوئے ہیں۔ لارج مینوفیکچر سیکٹر جو یہ 10% گروتھ پہ تیرا تھا -7% پہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ملک جو ہے تیزی سے زوال، we will talk about it، وہ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کے پر بھی زیادہ توجہ ہٹانے کے لیے کچھ اور باتیں